الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 30ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فریقاً ہدا، ایک جماعت کو، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی۔ کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے ہدایت دی۔ تفسیری ترجمہ یاد۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فریق پر، ایک جماعت پر گمراہی یقینی ہوئی۔ تفسیر کر رہے ہیں وَفَرِيقًا حق وجب، واجب ہوئی، یقینی ہوئی۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو، ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو، ایک فرقے کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایک پر ضلالت و گمراہی ثابت ہوئی، ایک کی گمراہی یقینی ہو گئی، اور دونوں اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کا علم ازلی ہے۔ اللہ کا علم بندوں کی طرح علم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں تھا، ہم نے کوشش کی، کتابیں پڑھی، اپنے سے زیادہ جانکار سے پوچھا تو ہمیں علم ہو گیا۔ وہ تو رب ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی تو علم دینے والا ہے، تو اس کا علم کسی دوسری شے کے علم کا محتاج نہیں۔ اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کب سے؟ اللہ کا علم ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، شروع سے ہے، اس کا علم ازلی ہے۔ بس جب سے زمانہ اس نے شروع کیا اللہ نے، اسی وقت اس کا علم شروع، اور جب تک رہے گا، اور اس کی ذات فنا ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کا علم ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے علم میں جو بات تھی، فرد یا یہ جماعت، یہ قبیلہ، یہ شخص دنیا میں جا کر ایسا رہے گا، جب ایسا رہے گا یا تو اچھا رہے گا یا برا رہے گا۔ اچھا رہے گا تو اس کے لیے ہدایت طے ہو گئی علم باری تعالیٰ میں، اور اگر برا رہے گا، حق پر چلنے والا نہیں رہے گا، تو پھر اس کے لیے گمراہی یقینی۔ وہی ہے یہاں پہ۔ یہ مت سوچئے کہ ہم اتنا لمبا کیوں سمجھا رہے ہیں۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے علم کی وجہ سے، اللہ کے علم کے سبب، اللہ کی مشیت کے سبب اللہ کی مرضی ہوئی، تو ایک جماعت حق راہ پا گئی، حق والی راہ پا گئی، ہدایت پا گئی۔ اللہ ہی کی مرضی ہوئی تو ایک جماعت گمراہ ہو گئی۔ تو بھیا تب سوال ہوا کہ نہیں، جب اللہ ہی کی مرضی ہوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا قصور؟ اس کا کیا قصور؟ اس جماعت کا کیا قصور؟ اس فرقے کا کیا قصور؟ اس لیے سمجھایا ہے میں نے، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، بہت پہلے ہی سے۔ یہ جماعت کے پورکھے لوگ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اسی وقت اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ فلاں قبیلہ یا فلاں فرد، فلاں قوم گمراہ رہے گی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو ان کی گمراہیت کا علم اللہ کو پہلے ہی تھا کہ سب گمراہ رہیں گے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو گمراہ ہو گئے، ورنہ اعتراض پیدا ہو جائے گا، بندہ مجبور ہو جائے گا، اللہ جبر کرنے والا ہو جائے گا۔ جب لکھ ہی دیا، جب اللہ نے لکھ ہی دیا گمراہ رہے گا، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی
اور ایک جماعت پر، ایک فرقے پر ضلالت و گمراہی طے ہو گئی، یعنی یقینی ہوئی۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی، گمراہ رہے گا تو گمراہ رہا۔ یہ آگے تو جس فرقے پر گمراہی یقینی ہوئی، جس فرقے کی گمراہی یقینی ہوئی، اب ان کی سیاہ کرتوت قرآن ایک بیان کر رہا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جن کی گمراہی طے ہوئی، جو گمراہ رہے، جن کے حصے میں گمراہیت ہی آئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء، اپنا کارساز، اپنا پکا دوست، اپنا مولا، اپنا ولی، اپنا نگراں۔ سب میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی نگراں، ولی کے معنی کام بنانے والا وغیرہ۔ تو شیطانوں کو ان لوگوں نے اپنا ولی بنا لیا، ہمارے ہی کام بنانے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون کام بنانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کام بنا سکتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اسی کے اچھے لوگ بنا سکتے، اچھے بندے بنا سکتے ہیں، ورنہ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو، ہے کہ نہیں؟ یہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان لوگوں نے شیاطین کو، شیطانوں کو اولیاء بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، کارساز بنا لیا، دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ولی بھی کام نہیں آ سکتا۔ ولی کون سا کام آئے گا؟ جو ولی خود اللہ کا دوست ہو، اور پھر اللہ حقیقی دوست ہے، حقیقی جو ہے کارساز ہے۔ اب اس نے جو وسائل جوڑ دیے، جو اسباب بنا دیے دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اگر کوئی سبب اختیار کر رہے ہیں اور وہ سبب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، تو حقیقتاً وہ کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، ہدایت اللہ کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ بے شمار بندے دنیا میں ہیں تو ہر بندے سے اللہ مخاطب ہو، ہر بندے سے خطاب فرمائے، ہر بندے کو اللہ اپنا پیغام سنائے۔ نہیں، اس نے نظام کائنات بنا دیا ہے۔ اس نے کسی قوم، کسی قبیلے کے پاس اپنا فرستادہ بھیج دیا، اپنا رسول بھیج دیا، جس کو ہم نبی و رسول کہتے ہیں۔ اب اس کے سلسلے کی آخری کڑی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اس آیت کی تفسیر میں، آگے آخر میں کہتے ہیں فیہ دلیل علی ان الکافر الذی یظن انہ فی دینہ علی الحق والمجاہد والمعاند سواء۔ کافر کی دو کوالٹی نکالی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں۔ کہا کہ وہ کافر جو اپنے دین پر ہے، گمراہیت پر ہے، اور اس کو حق سمجھ رہا ہے، یہی حق ہے، جس ہم دین پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، یہی حق ہے، اور دوسرے کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ مثلا کوئی کافر دنیا میں ایسا ہے، وہ کفر پر ڈٹا ہے، بس وہ کہے، اس کا عقیدہ ہے بس ہم ہی حق پر ہیں، اب اس کے علاوہ اسلام ہے اور بھی جو دیگر مذہب ہے، کسی کا وہ انکار نہیں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی کافر۔ اور وہ کافر جو اپنے دین پر، گمراہیت پر رہتے ہوئے اسلام کی مخالفت کرے، یا وہ کافر، یعنی دونوں کافروں کی کوالٹی برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔